بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، اب تمہید اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی۔ یہ ہے احترام انسانیت۔ اس انسان کے لیے میرے نبی کو حکم ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک۔ حبیب، اس انسان کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو۔ سبیل، راستہ، دو لفظ ہیں، صراط، اہدنا الصراط المستقیم، راستہ، سبیل، راستہ، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کہتا ہے یہ صراط، یہ میری صراط اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ اور یہ میری صراط سیدھی ہے۔ اور رسول کے لیے کہا، عجیب و غریب مرحلے فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں، اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا، آیت کا ارشاد 108، قل، اور وہ آیت کی سورہ انعام کی، قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صراط ہے اللہ کی، سبیل ہے رسول کی۔ یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی نسبت سے صراط کہلاتا ہے، محمد رسول اللہ کی نسبت سے سبیل کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہم آ گئے۔ اچھا تو اب ہے کیا؟ تو ذرا دو چار آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کے حوالوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، اور جانے کے بعد دیکھنا۔ سورہ نحل، جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، ادعو الی سبیل ربک، حبیب رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تم بلاؤ، کوئی اور نہیں بلائے گا۔ یہاں تک آ گئے نا؟ رکے رہے نا۔ اسی سورے کے شروع میں، یہ آخر کی آیت ہے، شروع میں کہا وعلی اللہ قصد السبیل، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھا لکھا مجمع، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو دعوت دیں گے رسول، حفاظت کرے گا اللہ، دو باتیں طے ہو گئی۔ اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سبیل کی طرف ہم نے خود ہدایت کی ہے۔ تو سبیل کی ہدایت اللہ کرتا ہے، سبیل کی حفاظت اللہ کرتا ہے، سبیل کی طرف دعوت رسول دیتا ہے۔ اب یہ کون بتلائے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور اب میں بغیر تبصرے کے دو آیتیں عرض کروں گا، اور دونوں کے حوالے دے رہا ہوں، انہیں جا کے دیکھ لینا۔ حفاظت اللہ کرے سبیل کی، ہدایت سبیل کی اللہ کرے، سبیل کی دعوت رسول دے۔ تو مالک کون بتلائے کہ سبیل ہے کیا؟ کہا سورہ فرقان پڑھو، 25واں سورہ، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ بھئی یہ آیت پہنچ گئی نا؟ اب جوڑ لو دوسری آیت سے، یہ سورہ فرقان کی آیت، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ تو جو کچھ بھی ہو سبیل، وہ اجر رسالت ہے۔ یہ سورہ فرقان میں کہا، اور سورہ شورى میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ دیکھو اب کچھ اس مسئلے پر، اس مرحلے پر تمہیں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں، رک کے سننا، بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن رک کے سننا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں تک آ گئے نا؟ رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی اجر، اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو میرے قربہ سے، توجہ رکھنا، میرے قربہ سے محبت اختیار کرو، یہ ہے میری رسالت کا، پوری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربہ سے محبت اختیار کرو۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی سننا، یعنی دشمنان آل محمد نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ دین ہم نے بھی لیا، قربہ نے بھی لیا، کتاب ہم نے بھی لی رسول سے، قربہ نے بھی لی، نماز ہم نے بھی رسول سے سیکھی، قربانی بھی سیکھی۔ تو شریعت
ہم نے بھی رسول سے لی, قربا نے بھی لی, تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ کیا اجر رسالت میں ہماری محبت کو بنیاد نہ بنایا جائے, قربا کی محبت کو بنیاد بنا دیا جائے؟ بھائی توجہ رکھنا, آیت میں جواب خود موجود ہے. بھائی گروہ کتنے ہیں؟ اللہ حکم دینے والا, رسول اجرت مانگنے والا, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. بھائی پھر سننا, 4 پارٹیز ہیں اس ایک آیت میں. اللہ حکم دینے والا, رسول اجرت مانگنے والے, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت کی طرح سے دین کو سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے, لینے والوں میں نہ ہوتے. اچھا تو اب یہ لفظ سبیل تو واضح ہو گیا نا, سبیل کا لفظ تو واضح ہو گیا. سننا اس لیے کہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں, تو کچھ آیتیں تو سنتے جاؤ. اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بات فرقہ واریت سے بلند ہو کے کرنی چاہیے, اور میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے پیغام اپنے نامانوس سننے والوں تک پہنچا دوں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب یہ تو وہ منزل ہے نا جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اچھا تو آل محمد کی محبت سبیل, انکار تو نہیں کرو گے نا؟ میں نے اب تک کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے, میں آیتیں پڑھتا رہا. انکار تو نہیں کرو گے نا؟ اور اگر انکار کرو گے تو ایک آیت اور سنتے جاؤ. بھائی یہ میری مجبوری ہے. میرے پورے ذاکری کے کیریئر میں آیتوں کا تناسب بہت زیادہ ہے, اور وہ میری مجبوری ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے, ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتاب ہی سے دیں گے. اچھا بھائی, تو اب میں بہت طویل سورہ تو نہیں پڑھوں گا. سورہ حلقہ یاد ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لفظ سبیل ذہن میں رکھنا, سبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہاں تک آگے. اچھا اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو منت کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو کھانا دیتے ہیں. وہ واقعات یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ یہ جب واقعہ ختم کیا ہے پروردگار نے تو کہنے لگا, جا کے دیکھ لینا, میری بات پہ اعتبار نہ کرنا, یہ آل محمد کا واقعہ. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بھائی ہم نے تذکرہ کر دیا, اب جس کا جی چاہے سبیل پہ آ جائے, جو چاہے سبیل سے منہ کو پھینکے بھاگ جائے. تو سبیل خود آل محمد, سبیل آل محمد کی محبت, سبیل آل محمد کا تذکرہ. یہاں تک آگے, یہاں تک آگے. سورہ فرقان 25واں سورہ. یوم یعض الظالم علی یدہ, قیامت کا دن ایک ظالم بڑا شرمندہ ہوگا. ویقول, اور بار بار کہے گا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. بھائی نتیجہ نکل رہا ہے. سبیل تک آگے, سبیل. پھر سننا, اس لیے کہ ابھی آیتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, اس کے بعد کی آیت پڑھوں گا, اور نہیں پڑھوں گا نہیں, تمہیں ہدیہ کر کے جاؤں گا. آل محمد سبیل, آل محمد کا ذکر سبیل, آل محمد کی محبت سبیل. یوم یعض الظالم علی یدہ, قیامت کا دن ایک ظالم, ایک. خدا معلوم کون ہے؟ نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم. اچھا میں اگر نام کسی کا چھپا لوں تو مجھے کچھ خوف ہوگا, میری کچھ مصلحتیں ہوں گی. وہ تو مالک الملک ہے. اچھا ہے نا بھائی, اسے کس بات کا خوف ہے؟ تو اگر مصلحتاً کوئی بات چھپا لی جائے تو اسی کا نام تو تقیہ ہے نا. جو بھی ہو, یوم یعض الظالم علی یدہ, قیامت کا دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا شرمندگی سے. وہ یقول, اور کہے گا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا,
اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہ دوسرا آ گیا. عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی. سنتے چلو. اور ابھی آیتیں ہدیہ کروں گا, اس کے بعد کیا آیتیں, 2 آیتیں اور ہدیہ کروں گا. پھر سننا, یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو شرمندگی سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. ٹھیک ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. رک جاؤ یہاں پر. فلاں کچھ نہیں معلوم, یہ ہے کون؟ نہ قاری کو معلوم, نہ حافظ کو معلوم, نہ مفسر کو معلوم. مفسر بھی گھبرایا ہوا ہے, یہ ہے کون؟ اب مجھے بھی نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم کہ یہ فلاں دوست کون سا تھا, ظالم کا وہ دوست کون سا تھا جس کو اللہ فلاں کہہ رہا ہے. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں, یہ وہ ہے جو سبیل کا دشمن ہے. سبیل کا دشمن ہے. تو اب جو بھی دشمن رسول ہو اور دشمن آل محمد ہو, اس کا نام اس خالی جگہ پہ لکھ لینا. بھئی یہ سیکوینس کے لیے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا, انہیں سمجھا رہا ہوں. یوم یعض الظالم علی یدیہ, پہلی آیت, یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر کہنے لگا, وہی ظالم کہنے لگا, لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی, میرے اس دوست نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور انسان کو گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے ہی. تو اب 3 ہو گئے, یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے. ظالم, فلان, شیطان. اپنے سننے والوں کو آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. بھائی یہ آیتیں یاد رکھو گے نا, آیتیں یاد رکھو گے. ظالم, فلاں, شیطان. ادھر ظالم کا قول ختم ہوا, سورہ فرقان 25واں سورہ, اس کے فوراً بعد کی آیت دیکھو. وَيَقُولُ الرَّسُولُ, بھائی توجہ رہے, یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کا دن کہے گا, میرے پروردگار میری امت نے هذا القرآن, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. هذا القرآن, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہوا وہ ہاذا, یہ ہاذا میں اشارہ ہے, تو کیا قیامت کا دن قرآن کا کوئی نسخہ ہوگا جس کی طرف رسول اشارہ کر کے کہیں گے ہاذا القرآن؟ تو یہ ہاذا کیوں آیا؟ تو بھائی قیامت کے ہاذا کو دنیا کے ہاذا سے ملا لو. قیامت میں کہا ہاذا القرآن, اور دنیا میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. بس یا حسین, بس یا حسین, بس یا حسین.